السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل. وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک نشید آپ کو سنواؤں گی. چونکہ نشید عربی میں ہے تو پہلے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ اس کو سنیں گے تاکہ دیکھیں بھی، سمجھیں بھی اور سنیں بھی. ٹھیک ہے. اس کا عنوان ہے ہی الحبیبۃ. نظر آ رہا ہے سامنے؟ ہی الحبیبۃ، یہ حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہا. حبیبہ یعنی محبوب، beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے پڑھا تھا نا ان کے بارے میں. ہی الحبیبۃ والمختار صاحبها وفی السماء علت طہرا وتنزیہا. یہ حبیبہ ہیں اور ان کے صاحب یعنی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہستی ہیں، اور وہ آسمان میں پاکیزگی میں اور منزہ یعنی پاکیزہ ہونے میں بلند و برتر ہیں. علی الحریر اتی جبریل یحملها الی الرسول من الرحمن یہدیہا. ریشم کے غلاف میں جبریل ان کو اٹھا کر لائے، رحمان کی جانب سے رسول کی طرف تحفہ لے کر آئے. جب کل آپ نے پڑھی نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، جب آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عائشہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. بحر من العلم لا تحصى شواطئه والفقه ان فاض يجري في سواقيها. وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کے کناروں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اگر فقہ بہتی ہو. والفقه ان فاض يجري في سواقيها تو وہ ان کی نہروں میں بہتی ہے. من مثل عائشة في الفضل يدركها من النساء وترقى في مراقيها. فضیلت میں عائشہ جیسا کون ہے جو ان کو پالے عورتوں میں سے اور جو ان کے بلند مرتبے تک پہنچ جائے. بکر مطہرۃ اللہ برأها من فوق سبع وعاد من يعاديها. وہ کماری اور پاکیزہ ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جو ان کے فیور میں آیات اتری تھی ان کی برات میں، اور اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے. ہی الحبیبۃ والمختار صاحبها وفی السماء علت طہرا وتنزیہا. علی الحریر اتی جبریل یحملها الی الرسول من الرحمن یہدیہا والوحی ینزل بالآیات یقرأها علی فراش مع المختار یؤویہا. وحی اترتی تھی اور جبریل علیہ السلام آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے ان کے بستر پر سب سے افضل ہستی کے ساتھ جو ان کو جگہ دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علاوہ یعنی کسی زوجہ محترمہ کے ہاں وحی نازل نہیں ہوئی. ما غرها زخرف الدنیا وزینتها واختارت اللہ والمبعوث ہادیها. دنیا کی زینت اور خوبصورتی نے ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا. آج انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ہم ان کے رہن سہن اور ان کے گھر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا لباس کیسا تھا اور ان کا گھر کیسا تھا. اور انہوں نے اللہ کو اور اس کو اختیار کیا جس کو مبعوث کیا گیا تھا جو ان کا رہنما تھا. یاد ہوگا جب آیت تخییر نازل ہوئی تھی، جب ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں یا پھر چھوڑ دیں، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا تھا. واللہ للناس والاسلام بارکہا وفی التیمم فضل اليسر یکفیہا. اور اللہ نے ان کو لوگوں اور اسلام کے لیے بابرکت بنایا، تیمم میں آسانی کی فضیلت ہی ان کے اعزاز کے لیے کافی ہے. ہی الحبیبۃ والمختار صاحبها وفی السماء علت طہرا وتنزیہا. علی الحریر اتی جبریل یحملها الی الرسول من الرحمن یہدیہا. حب الرسول قریر فی محبتها ونصف اخبارہ فی الدین ترویہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عائشہ سے محبت کرنے کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے.
यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो लाजमन हजरत आयशा से भी मोहब्बत करता है। और दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्फ हदीसें यही बयान करती हैं, यानी मुक्सिरीन रावियों में से है जिन्होंने हदीस रिवायत की। वमात फी हिजरिहा वल क़ब्र हुजरतुहा व आखिरुल अहद फी दुनिया माक़ीहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इनकी गोद में हुई और इन्हीं का हुजरा आपकी कब्र बनी, और दुनिया में आपके आखिरी वक्त में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, यानी हज़रत आयशा की। तूबा लहा ज़ौजतिद दारैनि मस्कनुहा बिजन्नतिल खुल्द मिन अज़वाजिही फीहा। उनके लिए मुबारक हो कि वो दोनों जहानों में आपकी बीवी हैं और उनका ठिकाना हमेशगी की जन्नत है। उसमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक होंगी, क्योंकि आपको ये भी खबर दी गई थी कि दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी होंगी, यानी हज़रत आयशा जो है। हियल हबीबतु वल मुख्तारु साहिबुहा व फिस समाइ अला तुहरन व तंजीहा अलल हरीरी अता जिब्रील यहमिलुहा इला रसूल मिनर रहमान युहदीहा। अब आप इसको देखते जाइए और सुनते जाइए। हियल हबीबतु वल मुख्तारु साहिबुहा हियल हबीबतु वल मुख्तारु साहिबुहा व फिस समाइ अला तुहरन व तंजीहा طهرا وتنزيها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها بحر من العلم لا تحصى شواطئه والفقه إن فاض يجري في سواقيها بحر من العلم لا تحصى شواطئه والفقه إن فاض يجري في سواقيها من مثل عائشة في الفضل يدركها من مثل عائشة في الفضل يدركها من النساء وترقى في مراقيها بكر مطهرة الله برأها من فوق 7 وعاداه من يعاديها من فوق 7 وعاداه من يعاديها هي الحبيبة والمختار صاحبها هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها والوحي ينزل بالآيات يقرأها
على فراش مع المختار يؤويها والوحي ينزل بالآيات يقرأها على فراش مع المختار يؤويها ما غرها زخرف الدنيا وزينتها ما غرها زخرف الدنيا وزينتها واختارت الله والمبعوث هاديها والله للناس والإسلام باركها وفي التيمم فضل اليسر يكفيها وفي التيمم فضل اليسر يكفيها هي الحبيبة والمختار صاحبها هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها حب الرسول قرين في محبتها ونصف أخباره في الدين ترويها حب الرسول قرين في محبتها ونصف أخباره في الدين ترويها ومات في حجرها والقبر حجرتها ومات في حجرها والقبر حجرتها وآخر العهد في الدنيا مآقيها طوبى لها زوجة دارين مسكنها بجنة الخلد من أزواجه فيها بجنة الخلد من أزواجه فيها هي الحبيبة والمختار صاحبها هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها
پوئٹری کا بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے لانگ سٹوریز میں پڑھی ہوتی ہیں، روایات میں پڑھی ہوتی ہیں، وہ 2-3 لفظوں کے اندر بیان ہو جاتی ہیں. چلیے اب ہم انشاءاللہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا باب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری محبوب اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ چیزیں تو پڑھی تھی. آج ہم دیکھیں گے کچھ مزید چیزیں کہ کس کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیئر کی، ان سے محبت کی، ان کا خیال رکھا. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کہاں نہ جاتے ہوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر. حضرت عائشہ کہتی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے آنکھ کھولی، میں نے ہمیشہ آپ کو صبح شام اپنے گھر پایا. اور پھر حضرت ابو بکر کا بھی فریکوینٹلی آپ کی طرف آنا جانا تھا، خصوصاً جب آپ کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی. تو ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگنے لگے. تو اسی دوران حضرت عائشہ کی آواز سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی تھی. یعنی آپ بات کر رہے تھے لیکن حضرت عائشہ لاؤڈلی بول رہی تھی. عام طور پر گھروں میں کیا ہوتا ہے، زیادہ اونچی آواز کس کی ہوتی؟ خواتین ہی کی ہوتی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا، اے ام رومان کی بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہو؟ یعنی اپنی بیٹی پر ایک طرح سے ناراض ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت عائشہ کے بیچ میں آ گئے، ان کو چھڑانے لگے. جب حضرت ابو بکر واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگے، دیکھا بے شک میں تمہارے اور ان کے درمیان آ گیا، کیسے میں نے تمہیں چھڑایا. پھر ابو بکر دوبارہ آئے اور اجازت طلب کی تو دیکھا کہ آپ حضرت عائشہ کو ہنسا رہے ہیں. آپ نے انہیں اجازت دی، وہ اندر داخل ہوئے. ابو بکر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اپنی صلح میں مجھے بھی شامل کر لیجئے جیسے آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے رسول تھے مگر ایک انسان بھی تھے، ان کے اندر انسانی جذبات بھی تھے، اور حضرت عائشہ تو بہرحال ایک انسان ہی تھی، اور ان کے درمیان اسی طرح کے تعلقات تھے جیسے ایک نارمل ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور یہ واقعات جو بالکل اندر کی پرائیویٹ لائف کے ہیں، اس لیے ہمیں بتائے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر سکیں. اپنے آپ کو بھی بعض اوقات ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے. ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اور نہیں، ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ازواج مطہرات اور ان کے گھرانے ہیں کہ ان کے درمیان بھی اونچ نیچ تو ہوئی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو، یعنی ان ناراضگیوں کو اور ان چیزوں کو بہت لمبا نہیں کھینچا. ہونا یہی چاہیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی غصہ آ گیا، ایک دوسرے پہ غصہ کر بھی لیا، تو اس کو دل میں نہ رکھا جائے، اس کو بغض نہ بنا لیا جائے، بلکہ اس کے بعد معاف کر کے، درگزر کر کے فوراً اصلاح کی طرف. آپ دیکھیے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ہنسا بھی رہے. حالانکہ آواز کس کی اونچی تھی؟ حضرت عائشہ ہی کی تھی. تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہی آئے منانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو ہنسایا، خوش کر دیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کردار یوں لگتا ہے کتنے متحمل مزاج ہیں، اونچی آواز میں بول رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں، اور حضرت ابوبکر آ کے پکڑتے ہیں حضرت عائشہ کو، تو پھر بھی آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ازواج کے بیچ میں کوئی بات ہو جاتی، سوکن کا رشتہ تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو بہت خوشگوار ہو نہیں سکتا،
تو بہرحال یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کے درمیان باہم کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا، اور وہ آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ازواج نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں، یعنی آپ ان کو بہت چاہتے ہیں اور باقی ازواج کو اتنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا، اے میری چھوٹی بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا تھا، تم بھی ان سے محبت کرو. حضرت فاطمہ یہ سن کر کھڑی ہو گئی، واپس چلی گئی. فاطمہ سے کہا دوبارہ جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے زینب بنت جہش کو بھیجا، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی، وہ اندر آئیں. انہوں نے بھی وہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ازواج نے نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف چاہتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر باتیں کرنا شروع کر دی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی کہ کب وہ مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے. یعنی پہلے تو خاموشی سے سنتی رہی، کہتی میں مسلسل دیکھتی رہی، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ اب اگر میں انہیں جواب دوں تو آپ اسے محسوس نہیں کریں گے، تو میں نے حضرت زینب کو جواب دینا شروع کر دیا، اور میں نے ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ان کو خاموش کرا دیا. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، پھر فرمایا یہ ہے بھی تو ابو بکر کی بیٹی. یعنی بہت فصیح و بلیغ تھے اور زبردست زبان جانتے تھے، شعر و شاعری بھی جانتے تھے. حضرت عائشہ بھی بہت جانتی تھی. تو کہا کہ یعنی ایک طرح سے ان کو جواب دینے کی اجازت بھی دی اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر میں ان سب سے چھوٹی تھی، لیکن کس قدر سمجھدار ہیں کہ فوراً نہیں بولی. جب حضرت فاطمہ آئی کچھ نہیں بولی، خاموش رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بھی جواب دے کر بھیجا وہ چلی گئی. پھر حضرت زینب آئی اور وہ بولتی رہی، اور جو ان کے گلے شکوے ہوں کہ باقی ازواج کے وہ بھی سب بیان کیے، خاموش رہی اور موقع کا انتظار کرتی رہی کہ کب، یعنی آپ کو کس قدر پہچانتی تھی کہ کب آپ محسوس نہیں کریں گے کہ اب میں جواب دے سکتی. اس کو حکمت کہتے ہیں کہ کس وقت کون سی بات کتنی کرنی. اور پھر جب ان کو موقع ملا اور وہ بولنا شروع ہوئی تو انہوں نے حضرت زینب کو چپ کرا دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت بات کر رہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں حضرت زینب سے محبت نہیں تھی. آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت زینب کو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہیں، خاص طور پر ان کے صدقے کو اور ان کی محنت کو اور ان کے طور طریقوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی بہت تعریف بھی کرتی ہیں، لیکن جہاں بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بات بھی کرتی. لیکن ان باتوں میں کہیں بھی ایسے ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی حد سے بڑھ گیا ہو اور کوئی غصے کی انتہا تک پہنچ گیا ہو. اس چیز کو ہم سب کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں غصے کے موقع پر کیا کرتے ہیں، ناراضگی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، جب اپنا دفاع کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، یعنی خود کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جواب دینے سے معاملہ بہت بڑھ بھی جاتا ہے. انسان اس وقت جواب دے جب جواب دینا مناسب ہو، اور پھر اس طریقے سے دے کہ واقعی وہ فائدہ مند بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث انہوں نے سیکھی تھی اور ان کو روایت بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ سکھایا بھی اور بہت پیار سے سکھایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے تو آپ نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ کا ہاتھ پکڑ کر چاند کی طرف اشارہ کیا. پھر فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً یہ ہے وہ غاسق جب وہ چھا جاتا ہے. سورۃ الفلق میں آتا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. تو غاسق کیا ہے؟ اس روایت میں سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جس میں غاسق سے مراد چاند ہے، یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیاطین وغیرہ اور شر بھی پھیل جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بد زبانی سے بچنا، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اگر بد زبانی کوئی آدمی ہوتا، کوئی انسان ہوتا تو بہت برا آدمی ہوتا. یعنی اگر بد زبانی کسی کی شکل میں نظر آتی تو بہت ہی بھدی چیز ہوتی، بہت بد شکل. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ
ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ بك عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. یہ آپ سب کو بھی آتی ہوگی. اب آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، یعنی ایک خاتون کو یہ دعا سکھائی تھی. تو ہم سب کو بھی اس کو شوق سے پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی جامع دعا ہے، ہر خیر کا سوال ہے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا ہے. اور پھر ہر وہ اس دعا کا سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہر اس خیر کا سوال، اور ہر اس شر سے پناہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور پھر ہر وہ قول اور عمل جو جنت کی طرف لے جائے، اور ہر اس قول اور عمل سے نجات یا پناہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ کرے، یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں، اللہ وہ ہمارے حق میں بہت ہی بہترین ہو. کس قدر خوبصورت دعا ہے. یعنی اگر پریشانی کے وقت انسان اگر یہ دعا پڑھ لے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سبھی کچھ مانگ لیا، کچھ باقی رہا ہی نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر خوش دیکھ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. تو خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا، یعنی اس قدر خوش ہوئی. آپ نے پوچھا کہ عائشہ میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ مجھے آپ کی دعا خوش نہ کرے، یعنی یہی وجہ ہے کہ میں اتنی خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ، ہم کتنا درود شریف پڑھتے ہیں. آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. قیامت تک جو امت آئے گی آپ کی دعا اس کے لیے. تو آپ کی امت میں سے ہونا کس قدر سعادت کی بات ہے، اور پھر آپ کی دعاؤں کا مستحق ہونا. تو ہمیں بھی درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے لیے درود شریف پڑھیں اور جو مشن آپ لے کر آئے تھے اس کو آگے لے کر بڑھیں. جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا، جو خیر خواہی آپ نے ہماری کی، اب ہم دوسروں کی کریں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی تربیت بھی کرتے تھے مختلف مواقع پر. ویسے بھی عمر کی چھوٹی تھی، اگرچہ بہت سمجھدار تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے والدین کے گھر سے بہت ارلی ایج سے آ گئی تھی، تو باقی تربیت ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، کہ تم پر نعوذ باللہ موت طاری ہو. آپ نے فرمایا وعلیکم. یہ سن کر حضرت عائشہ نے علیکم اللعنہ یا علیکم لعنت اللہ و لعنت اللعنین، تم پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت طاری ہو. تو یہودی کہنے لگے کہ تمہارے والد تو بد زبانی نہیں کرتے، یعنی حضرت عائشہ کو کہنے لگے تمہارے والد تو ایسے نہیں ہیں. جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا؟ تو کہنے لگی کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے علیکم کہہ دیا تھا، میں جو کہوں گا وہ انہیں جا پہنچے گا اور جو وہ کہیں گے وہ مجھے نہیں پہنچے گا. تو اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تربیت بھی کی کہ حالانکہ وہ آپ کا دفاع کر رہی تھی، آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی اجازت نہیں دی اور کیا فرمایا کہ نہیں، بد زبانی سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح ان کو خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور متعدد مہاجر اور انصار تشریف فرما تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا. پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے. وہ کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تھے، تو میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا.
اور جب اس کو دیا گیا تو میں نے وہ چیز منگوا کے دیکھی کہ یہ کیا دیا گیا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز تمہارے علم کے بغیر نہ آئے نہ جائے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. پھر اسی طرح ان کو عمدہ اخلاق بھی سکھائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھی، مشکل سے وہ کنٹرول ہو رہا تھا، تو میں اسے مارنے لگی. تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اختیار کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوہ بطور ہدیہ پیش کی گئی، لیکن آپ نے اسے نہیں کھایا. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ. تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آپ نے سیکھی تھی، آپ کے گھر میں سیکھی تھی. تو یہ بہت بڑی حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اتنی کم عمری میں حضرت عائشہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوئی. اور جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں کس بات کا اعتراض جب حضرت عائشہ خود بہت ہی خوش تھی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مرد یا عورت کی نقل اتارنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز بدلے میں ملے تو میں پھر بھی کسی کی نقل نہ اتاری. یعنی بڑی سے بڑی چیز بھی مجھے کوئی دے دے تو میں کسی کی بھی نقل نہ اتاروں اور نہ اسے پسند کروں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارے تو ایک ایک چیز پر آپ نے ان کی تربیت کی اور کسی چیز میں بھی چھوڑا نہیں. اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلطی میں نے کی ہے اس پر میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ گدا کس کے لیے؟ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے. آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے پیدا بھی کر کے دکھاؤ، زندہ کر کے دکھاؤ. اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. اب کل ہم نے پڑھا تھا کہ تاکچے میں ان کی گڑیا تھی اور اس میں گھوڑا بھی تھا، لیکن کیا تھا اس کے اوپر؟ پردہ ڈالا ہوا تھا. اور اس موقع پر کیا تھا؟ ڈیکوریٹڈ گدا سامنے رکھا ہوا تھا کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے اور آپ کے ٹیک لگانے کے لیے. تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی ازواج کی فکر بھی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے تعلق.